صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على آل ياسين. یہ محبت بھی کیا حسین کی ہے، یہ محبت بھی کیا حسین کی ہے، گفتگو جا بجا حسین کی ہے، یہ محبت بھی کیا حسین کی ہے. عرش و جنت تلک جو پھیلی ہے، عرش و جنت تلک جو پھیلی ہے، مملکت با خدا حسین کی ہے، یہ محبت بھی کیا حسین کی ہے. بالوں پر مل رہے ہیں فطر اس کو، بالوں پر مل رہے ہیں فطر اس کو، یہ ابھی ابتدا حسین کی ہے، یہ محبت بھی کیا حسین کی ہے. ضبط کے انتہا ہے گر عباس، ضبط کی انتہا ہے گر عباس، صبر کی انتہا حسین کی ہے، یہ محبت بھی کیا حسین کی ہے. وہ بھٹائی ہوں یا قلندر ہوں، وہ بھٹائی ہوں یا قلندر ہوں، ہر زباں پر صدا حسین کی ہے، یہ محبت بھی کیا حسین کی ہے. چاند پر بھی لکھا ہے نام حسین، چاند پر بھی لکھا ہے نام حسین، چاندنی ظاہرہ حسین کی ہے، یہ محبت بھی کیا حسین کی ہے. گفتگو جا بجا حسین کی ہے، یہ محبت بھی کیا حسین کی ہے. حر سے راغب تلک جو، حر سے راغب تلک خدا کی قسم، حر سے راغب تلک خدا کی قسم، حر سے راغب
تلک خدا کی قسم حر سے راغب تلک خدا کی قسم بے نیازی ادا حسین کی ہے یہ محبت بھی کیا حسین کی ہے شخصیت ایک بس ابو طالب شخصیت ایک بس ابو طالب دوسری با خدا حسین کی ہے یہ محبت بھی کیا حسین کی ہے پنجے تن پاک آ گئے گھر میں پنجے تن پاک آ گئے گھر میں مجلس بپا حسین کی ہے یہ محبت بھی کیا حسین کی ہے حر علیہ سلام کہلائے حر علیہ سلام کہلائے یہ بھی ساری عطا حسین کی ہے یہ محبت بھی کیا حسین کی ہے گفتگو جا بجا حسین کی ہے یہ محبت بھی کیا حسین کی ہے فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتحی التہامی الضعف جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام الا وإنا لكل ماموم اماما یقتدی بہ ویستضیء بنور علمہ الا وإن امامکم قد اکتفى من دنیاہ بتمرہ ومن تومہ بقرصہ الا وإنکم لا تقدرون علی ذلک ولیکن عینونی بورعین و اجتہاد و عفت و صداد صلوات بھیجے محمد والے بزرگان محترم و دوستان عزیز محمدی ٹرسٹ لندن کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا عشرہ مجالس جو اس سال بھی ٹاؤن ہال لندن میں نہ ہو کر آن لائن منعقد کیا جا رہا ہے اور ہدایت ٹی وی یوٹیوب اور فیس بک پیج سے نشر کیا جا رہا ہے آج اس سلسلہ ذکر و بیان کی یہ 5ویں تقریر ہے گفتگو کا عنوان مقام امامت و صحابیت
اور فلسفہ شہادت، اور گفتگو کا ذریعہ خدائے فصاحت، مولائے بلاغت، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ ہیں، جو نہج البلاغہ کے دوسرے جز یعنی خطوط اور لیٹرز کے باب اور چیپٹر کے 45 نمبر کے خط کے الفاظ ہیں، جو آپ نے بصرے کے گورنر کے نام تحریر کیا، اور اس میں امام اور ماموم، لیڈر اور فالوور، رہبر اور رہنما، ان دونوں کے مراتب اور مقامات کا ذکر کیا۔ چونکہ یہ تحریر ایک ایسے شخص کو لکھی گئی تھی جو رسول کا بھی صحابی تھا اور امام معصوم کا بھی صحابی تھا، اور معتبر اور معتمد لوگوں میں تھا، لیکن ایک دعوت میں جانے کی وجہ سے جہاں امیروں کو بلایا گیا تھا اور غریبوں کو دھتکار دیا گیا تھا، تو مولائے کائنات نے کہا کہ میرے پاس تمہارے سلسلے میں یہ خبر پہنچی ہے کہ تم ایک ایسی دعوت میں گئے، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ اے ابن عنیف، ہر ماموم کا ایک امام ہوتا ہے جس کی وہ اقتدا کرتا ہے اور اس کے نور علم سے کسب ضیاء کرتا ہے، کسب فیض کرتا ہے۔ اور جہاں تک تمہارے امام کی بات ہے، اس نے تمہاری اس دنیا سے غذا کے نام پر 2 روٹیاں لیں اور لباس کے نام پر 2 چادریں لیں، وَإِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ، اور تم اس بات پہ قدرت نہیں رکھتے ہو کہ میری طرح اختیار ہوتے ہوئے ایسا لباس اور ایسی غذا استعمال کرو۔ وَلَكِنْ أَعِينُونِي بِوَرَعٍ وَاجْتِہَادٍ وَعِفَّةٍ وَسَدَادٍ، لیکن تم میرے معین و مددگار بن سکتے ہو تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے سے، عفت و پاک دامنی کے ذریعے سے، صحیح اور کوشش کے ذریعے سے، اور سلامت روی کے ذریعے سے۔ عزیزان محترم، یہ خط ایک دستور العمل ہے، یہ خط ایک چارٹر ہے، یہ خط ایک طریقہ حیات ہے کہ جو اس کائنات کے کامیاب ترین انسان نے اپنے ماننے والوں کے لیے تحریر کیا، اس لیے کہ اس نے اپنی کامیابی کا اعلان زندگی کے مختلف حصوں میں نہیں کیا، بلکہ جب اس کے سر پہ ضربت لگی تو اس نے کہا فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیاب ترین انسان کون ہے جو کعبے کی نسبت سے قسم کھا رہا ہے؟ یقیناً یہ وہی ہے جو مولود کعبہ ہے، اور مسجد میں جس کے سر پہ ضربت لگ رہی ہے، عجب طرح کی قسم ہے، عجب طرح کی نسبت ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی میری ظاہری زندگی کا آغاز جس گھر سے ہوا تھا، وہاں سے لے کر آخری سجدے تک علی کی زندگی کامیاب ہے، لیکن میں نے 2 روٹیوں پر اکتفا کی ہے، میں نے 2 چادروں پہ اکتفا کی ہے۔ بتا دیا کامیابی کا معیار دولت نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، بلکہ تمہاری کامیابی کا معیار یہ ہے کہ تم بلند ترین عہدے پر فائز ہو کر اور مظلوموں کی زندگی گزارو، سماج کے نچلے طبقے کے مطابق زندگی گزارو، تاکہ تمہارے خدا کے سلسلے میں کوئی بدظن نہ ہونے پائے کہ اسے یہ دیا اور ہمیں یہ نہیں نوازا۔ یقیناً ایسے ہی انسان کو اپنے دوسرے صحابی یعنی عاصم ابن زیاد سے یہ کہنے کا حق ہے کہ وہی حقا تف ہے تیرے اوپر، انی لستو کا انتا، میں تجھ جیسا نہیں ہوں، اس لیے کہ ان اللہ فرض علی ائمۃ العدل، اللہ نے ائمہ عدل پر یہ فرض کیا ہے کہ وہ اپنے معیار زندگی کو سماج کے نچلے طبقے کے مطابق رکھیں، تاکہ کسی فقیر کا فقر اسے خدا کا باغی نہ بنائے۔ صلوات دے محمد وآل محمد پر۔ یہ سوشل جسٹس، یہ سماجی انصاف اور خدا کے عدل کا وہ ترجمان ہے، اس لیے کہ ہر آدمی یہ نہیں سمجھ سکتا ہے کہ خدا کا انتخاب کیا ہے،
خدا کے مخلوق میں درجہ بندی کیا ہے. آدمی اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا نہیں ہے اور عدل الہی کے بارے میں سوال کرتا ہے اور بلند کو دیکھ کر کے یہ سوچتا ہے کہ ہمیں یہ کیوں نہیں بنایا, ہمیں یہ کیوں نہیں بنایا, ہمیں کیوں نہیں بنایا. لیکن اگر آدمی اپنے بلند کو دیکھ کر کے عدل الہی پر سوال اٹھا رہا ہے تو اسے اپنے نیچے والوں کو بھی تو دیکھنا چاہیے, کبھی ان کے لیے بھی تو سوچنا چاہیے کہ ان کو یہ کیوں نہیں بنایا. اس لیے کہ کائنات میں اگر یکسانیت ہوتی, اگر سب ہر طرح سے ایک جیسے ہوتے تو کوئی کسی کے کام نہ آتا, کوئی کسی کی ضرورت پر کھڑا نہ ہوتا. اور پھر اگر آپ مخلوقات کی درجہ بندی کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ زمین بھی ہے, درخت بھی ہے, جانور بھی ہے, انسان بھی ہے, اور پھر انسانوں میں مراتب ہیں, کوئی نبی ہے, کوئی رسول ہے, کوئی امام ہے, کوئی ولی ہے. تو اگر انسان اور مومن یہ دیکھ کر کے کہہ رہا ہے کہ میں نبی کیوں نہیں بنا, میں رسول کیوں نہیں بنا, میں امام کیوں نہیں بنا, تو کل اگر مٹی یہ کہنے لگے, اگر زمین یہ کہنے لگے کہ ہمیں درخت کیوں نہیں بنایا, اگر درخت یہ کہنے لگے ہمیں حیوان کیوں نہیں بنایا, اگر حیوان یہ کہنے لگے ہمیں انسان کیوں نہیں بنایا, تو عام عقلیں اس فرق اور مراتب کے فرق کو سمجھ نہیں سکتی ہیں. لیکن جو ائمہ عدل ہے, جو عادلوں کا امام ہے, وہ کائنات پر اختیار رکھتے ہوئے سادہ زیستی اس لیے کرتا ہے تاکہ کوئی خدا کے عدل پر سوال نہ اٹھا سکے. اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کا مقصد معرفت توحید ہو, جس کی ہر بات توحید کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو. وہ اس طرح سے خدا کے قریب لائے کہ پھر اس کے بعد کوئی خدا سے دور نہ جانے پائے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. اسی لیے عزیزان محترم کل گفتگو اس منزل پر رکی تھی جب میں اس امامت کا ذکر کر رہا تھا جو پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کو عطا کیا. عبدیت کے بعد, نبوت کے بعد, رسالت کے بعد, خلت کے بعد یہ اعلان ہو رہا ہے اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن. جب اللہ نے, ابراہیم کے رب نے ان کو مبتلا کیا, ان کا امتحان لیا کلمات کے ذریعے سے, اور اس میں ان کو پوری کامیابی ملی. تو پروردگار نے کہا انی جاعلک للناس اماما, ابراہیم ہم تم کو لوگوں کا امام بناتے ہیں. قال ومن ذریتی, تو جناب ابراہیم نے عہدہ امامت ملنے کے بعد کہا پروردگار میری ذریت میں, میری نسل میں. تو آواز آئی لا ینال عہد الظالمین, ہمارا عہدہ ظالموں تک نہیں جاتا ہے. کل میں عرض کر رہا تھا نا کہ چاہے آپ اس کو اس رخ سے سوچیں کہ ابراہیم نے دعا کن لوگوں کے لیے کی ہوگی, چاہے اس رخ سے آپ دیکھیں کہ پروردگار کن ظالموں کے لیے کہہ رہا ہے کہ ان کو عہدہ نہیں ملے گا. بڑی توجہ عزیزان محترم, دیکھیے یہ گفتگو بہت اہم ہے امامت کے مرحلوں کو سمجھنے کے لیے. ابراہیم کی جانب سے ترجمانی کر رہا تھا کہ یہ پاسبلٹیز ہیں کہ ابراہیم کن لوگوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں. توجہ فرمائیے گا, میں نے یہی کہا تھا نا کہ علماء نے, مفسرین نے امامت کی اس آیت کی تفسیر میں جو عقلی بحث کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ابراہیم دعا کر کن لوگوں کے لیے سکتے ہیں. 4 طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی ظلم کیا ہو, اور یہ ذہن میں رہے ان الشرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو جس نے ساری زندگی ظلم کیا ہو, ابراہیم جیسا موحد, اس کے لیے تو دعا کر نہیں سکتا. توجہ فرمائیے گا. اور اگر ابراہیم کی نگاہ میں وہ لوگ رہے ہوں جنہوں نے پیدا ہونے سے لے کر آخری وقت تک کوئی ظلم نہ کیا ہو, تو یہ جواب کیوں آتا عہدہ ظالموں کو نہیں جائے گا. توجہ فرمائیے گا. تیسری صورت کیا بنتی ہے, آدمی نے آغاز میں ظلم کیا ہو اور پھر انتہا پر اس نے ظلم سے توبہ کر لی ہو. چوتھی صورت جو بنتی ہے کہ پہلے تو اچھا تھا بعد میں ظالم بن گیا. تو جس نے ساری زندگی ظلم کیا اس کے لیے بھی امکان دعا نہیں. توجہ کیجئے گا. یا جس نے پہلے اچھی زندگی گزاری بعد میں ظالم ہو کر کے مر رہا ہے تو اس کے لیے بھی دعا کا امکان نہیں. تو وہی تو بچتا ہے. توجہ فرمائیے گا. یا خدا جن کے لیے کہہ رہا ہے ظالموں تک میرا عہدہ نہیں جائے گا, تو یہ ظالم وہ ہرگز نہیں ہو سکتے جنہوں نے پوری زندگی ظلم کیا ہو. بھائی توجہ کیجئے گا, ان کے لیے تو امکان امامت ہی نہیں ہے.
توجہ کیجئے گا، اور ان کے لیے بھی امکان امامت نہیں ہے جو پہلے تو اچھے رہے ہوں بعد میں ظالم ہو گئے ہوں۔ تو اب دو ہی امکانی لوگ بچتے ہیں، ایک تو وہ لوگ جو پہلے ظالم رہے ہوں اور بعد میں توبہ کر لی ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ خدا یہ کہہ رہا ہے ظالموں تک نہیں جائے گا، تو یقیناً اگر ظلم کرنے کے بعد توبہ کر بھی لی ہو تو چونکہ عہدہ امامت نبوت سے آگے ہے، رسالت سے آگے ہے، خلت سے آگے ہے، اس لیے ایسا بھی اس ویسو نہیں ہو سکتا ہے کہ جو پہلے تو ظالم رہا ہو بعد میں توبہ کر لی ہو، یقیناً عہدہ امامت کے لائق وہی ہو سکتا ہے۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ یہ میں نے کل کی گفتگو کی تکرار کی ہے تاکہ لوگ متصل ہو جائیں، تو یہاں پر تو یہ ہو گیا کہ یہ نہیں ہو سکتے۔ توجہ فرمائیے گا، جب یہ نہیں ہو سکتے تو اب سوائے معصوم کے بچتا کون ہے؟ جہاں ترک اولا کبھی شائبہ نہ ہو اس کے علاوہ عہدہ امامت تک جا کون سکتا ہے؟ توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم۔ لیکن آئیے یہ تو یہ تھا کہ یہ نہیں ہو سکتے، اب بات یہ کی جائے کہ ہو کون سکتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، تو یہاں پر ایک لفظ جو استعمال ہو رہا ہے، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تم کو لوگوں کا امام بنائیں گے۔ تو لفظ جاعل بوزن فاعل، یعنی کام کا کرنے والا، ہونے والا یا بنانے والا۔ توجہ فرمائیے گا، ہم تم کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ لفظ جاعل یاد رکھیے گا، یعنی قرار دینے والا۔ کون ہے؟ پروردگار۔ اور یہ فاعل کے وزن پر ہے جو مضارع کی جگہ آتا ہے، یعنی پریزنٹ اور فیوچر کو لے کر کانٹینیوٹی کو بتا رہا ہے، یعنی یہ کام مسلسل ہوتا رہے گا، اسی لیے عہدہ امامت قیامت تک جائے گا۔ توجہ کیجئے گا، اور اسی طرح سے خلافت کا عہدہ بھی دیکھیے، خلیفہ نبی بھی ہو سکتا ہے، رسول بھی ہو سکتا ہے، امام بھی ہو سکتا ہے۔ خلافت کا مطلب یہ ہے کسی کی جگہ آنے والا۔ تو اگر خدا خلیفہ بنا رہا ہے تو خلیفۃ اللہ یعنی نمائندہ پروردگار، تو نتیجہ یہ نکلا کہ نمائندہ پروردگار ہر دور میں رہے گا، چاہے نبوت کی شکل میں ہو، چاہے رسالت کی شکل میں ہو، چاہے امامت کی شکل میں ہو۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد۔ توجہ فرمائیے گا، تو وہاں اب جب آئیے سب سے پہلے عہدے کی اگر بات کی جائے، دیکھیے ولو یہ کہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، لیکن ایک قوم اور قبیلے کا لفظ ہمیں متوجہ تو کر سکتا ہے، ہم سمجھ تو سکتے ہیں کہ یہ لفظ اگر دوسری جگہ بھی استعمال ہو رہا ہے تو اس کے بعد آنے والے عہدے کا بھی منصب یہی ہوگا، مقام یہی ہوگا، مراتب یہی ہوں گے۔ ہاں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کی منزل الگ ہے کہ بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اس لیے نبوت میں بھی درجے ہو سکتے ہیں، رسالت میں بھی درجے ہو سکتے ہیں، امامت میں بھی درجے ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ عہدہ الہی خدا کا بنایا ہوا ہوتا ہے، بندوں کا بنایا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ تو اب جب بات ہو رہی ہے عہدہ الہی کی، ہمارا عہدہ ظالموں تک نہیں جائے گا۔ آغاز آدمیت کا قصہ ہے جہاں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، دیکھ رہے ہیں وہاں کیا ہے، انی جاعلک للناس اماما، یہاں کیا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ جب بزم ملائکہ میں پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو ان لوگوں نے کہا کہ اسے بنا رہا ہے، اتجلو، پھر لفظ جال ہے، کیا اسے بنا رہا ہے جو فساد کرے گا زمین پر جا کر کے اور خون بہائے گا؟ حالانکہ ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تو تیری تقدیس کرتے ہیں، ہم تو تیری تسبیح و تقدیس کے ذریعے سے تیری عبادت کرتے ہیں۔ آواز قدرت آئی، انی عالم و ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ بھائی توجہ کیجئے گا، دیکھیے اگر پچھلی تقریریں آپ کے ذہن میں ہوں کہ تقوی اور پرہیزگاری سے صحابی ناصر تو بن سکتا ہے، امام نہیں بن سکتا،
بھائی توجہ کیجئے گا، جب بزم ملائکہ میں بیٹھنے والے، بھائی توجہ کیجئے گا، بزم خدا میں بیٹھنے والے ملائکہ، میں کچھ کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا، وہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمیں بنا دے اپنی عبادتوں کی بنیاد پر۔ ایک صلوات بھیجیے نا محمد والے محمد پر، ذرا سا توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم۔ بھائی ملائکہ اپنی تسبیح کا حوالہ دے رہے ہیں، اپنی تقدیس کا حوالہ دے رہے ہیں، لیکن پروردگار کہہ رہا ہے جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے ہو، اپنی عبادتوں کی بنیاد پر ہمارے عہدے کے تم حقدار نہیں بن سکتے ہو، اپنی تسبیح کی بنیاد پر تم ہمارے عہدے کے حقدار نہیں بن سکتے ہو۔ یہاں جال پروردگار ضروری ہے، خدا تمہیں قرار دے، خدا تمہیں بنائے، خدا تمہیں منتخب کرے۔ پھر کیا کہا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ پھر کیا کہا کہ اللہ نے آدم کو اسماء کی تعلیم دے دی، تو ملائکہ کے سامنے آدم کے کمال کا پہلا مرحلہ علم کا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، گویا کہ بتایا کہ ہمارا جو نمائندہ بن کر جائے گا وہ علم کے ساتھ جائے گا، اور یہ علم بندوں سے لیا ہوا نہیں ہو سکتا، یہ علم پروردگار سے لیا ہوا ہونا چاہیے۔ بھائی توجہ فرما رہے ہیں، اس لیے کہ جہل بھی ایک طرح کا ظلم ہے، تو جو پیدائشی عالم نہ ہوگا اسے عہدہ امامت ملے گا کیسے؟ بھائی توجہ کیجئے گا، شاید یہی وجہ ہے کہ آغوش رسول پر آتے ہی مولا علی نے آسمانی کتابوں کی تلاوت کر دی تاکہ کعبے سے ملنے والی امامت کے علم کا اعلان ہو جائے۔ ممکن ہے اب کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ نبی پیدا ہوئے تھے تو انہوں نے آسمانی کتابوں کی تلاوت نہیں کی۔ ارے اس نقطے کو آپ سمجھ نہیں سکے، بڑا باریک نقطہ ہے۔ آغوش رسالت میں آ کر مولا علی نے خالی اپنے علم کا اعلان نہیں کیا، علم نبوت کا بھی اعلان کیا، اس لیے کہ اگر نبی پڑھتے تو سمجھتا کون؟ آغوش رسول میں آ کر علی نے، مولا علی نے اپنے علم کا نہیں بلکہ علم نبوت کا بھی اعلان کر دیا کہ اگر مجھ جیسا پڑھنے والا ہے تو نبی جیسا سمجھنے والا ہے۔ صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر۔ ایک اور صلوات بھیج دیجیے آپ ذرا محمد والے توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم۔ تو اب طے کیا پایا؟ میں نے کہا نا کہ ظالم تو نہیں ہو سکتا، لیکن ہونے میں پہلی شرط علم کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سقیفہ کی کاروائی کے بعد یزید کا دادا ابو سفیان بھاگا ہوا مولا علی کے پاس آیا جناب عباس ابن عبد المطلب کے ذریعے سے، اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں، تو فتنہ و فساد سے امت کو بچانے والا میرا مولا، نظام عدل کو قائم کرنے والا میرا مولا۔ اس لیے کہ وہاں ملائکہ یہ کہہ رہے تھے نا، اسے بنا رہا ہے جو زمین پر جا کر فساد کرے، اسے بنا رہا ہے جو زمین پر جا کر خونریزی کرے۔ میں کہوں گا ذرا آ کر یہاں دیکھو کہ علی جیسے امام عادل کو حکومت کی پیشکش ہو رہی ہے، لیکن وہ ملت کو فتنے سے بچانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ تو کب سے اسلام کا وفادار ہو گیا؟ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ مقام امامت کو سمجھیے، دیکھیے وہاں کیا ہے، اسے بنا رہا ہے جو زمین پر جا کر فساد کرے، اور خدا کیا کہہ رہا ہے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ یعنی خدا جواب دے رہا ہے جو میرا بنایا ہوا ہوگا وہ نہ فتنہ کرے گا، نہ فساد کرے گا، نہ خوریزی کرے گا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، میں خود لطف لے رہا ہوں اس منزل کے اوپر، اس لیے کہ فتنوں سے جتنا زیادہ علی جیسے امام عادل نے امت کو بچایا ہے،
توجہ کیجئے گا، ورنہ آپ بتائیں کہ علی کے پاس ایک ایسا شخص آ رہا ہے جو مختلف میدانوں کا بھاگا ہوا ہے اور جو سازشی بھی ہے، جو اپنے ساتھ لشکر کو جمع بھی کر لیتا ہے، لیکن علی بتا رہے ہیں کہ ہمیں تیرے جیسے باغیوں کا کوئی سہارا نہیں چاہیے، ہمیں تیرے جیسے باغیوں کی کوئی مدد نہیں چاہیے، ہمیں تیرے جیسے فتنہ پروروں کا کوئی سہارا نہیں چاہیے۔ اب اس کے بعد مولا کائنات نے کہا، یہ نہج البلاغہ کا 5واں خطبہ ہے جہاں ارشاد ہو رہا ہے، ایھا الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجات وعرجوا عن طریق المنافرہ ووضعوا تیجان المفاخرہ فإن اقل یقولوا حراسال الملک وإن اسکت یقولوا جزا من الموت ہیہات بعد اللتی واللتی واللہ لا ابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بصدر امہ بل انطمشت علی مکنون علم لو بہت بہی لا استربتم استراب الارشیا فی طویل بعیدہ۔ اے لوگو، فتنوں کی موجوں کو نجات کے سفینوں سے شک کر دو۔ دیکھ رہے ہیں آپ وہ بزم ملائکہ کا اعتراض، اور یہ عہدہ الہی علی کے پاس آ رہا ہے تو علی کیا کہہ رہے ہیں؟ اے لوگوں، فتنوں کی موجوں کو نجات کے سفینوں سے شک کر دو، منافرت کے راستوں کو ترک کر دو، غرور و تکبر کے تاجوں کو سروں سے اتار کر پھینک دو۔ فَإِنْ أَقُلْ يَقُولُ حَرَاسَالَ الْمُلْک، اگر میں کچھ کہتا ہوں تو تم یہ کہتے ہو کہ علی ملک کے لالچی ہیں۔ فَإِنْ أَسْكُتْ يَقُولُ جَزَا مِنَ الْمَوْتِ، اور اگر میں خاموش ہو جاتا ہوں تو تم یہ کہتے ہو کہ علی موت سے ڈر گئے۔ واللہ بعد اللتی واللتی، میرے چھوٹے اور بڑے مارکے دیکھنے کے بعد تم یہ کہہ رہے ہو کہ علی موت سے ڈر گئے۔ واللہ لا ابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بصدج الام، خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا علی موت سے اتنا مانوس ہے جتنا ایک بچہ مقام شیر مادر سے مانوس نہ ہوگا۔ صلوات دیجئے محمد وآل محمد۔ واللہ لا ابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بصدج الام، خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا علی موت سے اتنا مانوس ہے جتنا ایک بچہ مقام شیر مادر سے مانوس نہ ہوگا۔ اور اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ میں خاموش کیوں ہوں، یہ ہے علم کی منزل، جس شرط پر، جس صفت کی وجہ سے آدم کو عہدہ الہی مل رہا ہے، تو اب اگر عہدہ امامت بھی کسی کو ملے گا تو اسے کمال علم کی منزل پر ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اب علی کہہ رہے ہیں بل اندمشت علی مکنون علم لو بہت بہی لا استربتم استراب الارشیا فی طویل بعیدہ، میں خاموش اس وجہ سے ہوں کہ میں ایسے راز ہائے سربستہ سے واقف ہوں، میں ایسے مخفی علوم کا عالم ہوں کہ اگر اس کا اظہار تم پہ کر دوں تو تم اس طرح سے کانپنے لگو گے جیسے گہرے کنووں میں پڑی ہوئی ڈولوں کی رسیاں کانپتی ہیں۔ صلوات دیجئے محمد وآل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم، یعنی میرے مولا نے بتایا کہ تم میرے علم کو برداشت نہیں کر سکتے ہو، تو کل گفتگو آخر میں ربط مصائب سے پہلے کس منزل پر رکی تھی؟ کہ فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں، اور میں نے جناب حر کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا کہا تھا کہ فکر کی آخری منزل تو حر ہیں، علی کی آخری منزل کو سمجھے گا کون؟ توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ علی کے مقام کا آغاز ہوتا کہاں سے ہے؟ توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ علی کے مقام کو اگر سمجھنا ہے تو ان مرحلوں میں نہ سمجھیے جہاں علی نے خاموش ہو کر حکومت کو ٹھوکر ماری۔ توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ حکومت کو ٹھوکر مارنے کے بعد کل اگر موقع ملا تو میں پھر ایک مرتبہ آپ کو اس منزل پر لاؤں گا کہ کن شرطوں کے ساتھ علی نے ظاہری حکومت کو قبول کیا تھا۔ لیکن آج اتنا کہ عزیزان محترم، اگر علی کے مقام یا مقام امامت کو سمجھنا ہے تو اس کے آغاز کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ تقریب مطلب کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جب علی کے ہاتھ پر ظاہری بیعت ہو گئی اور علی کی شرطوں پر لوگ بیعت کے لیے تیار ہو گئے تو میرے مولا نے کہا کہ میں تمہاری بیعت گھر کے اندر یا چند لوگوں میں قبول نہیں کروں گا، کل مسجد النبی میں آنا، وہاں میرے ہاتھ پر بیعت کرنا۔ اور سارا مدینہ جمع ہو گیا ہے مسجد النبی میں، مسجد النبی اصحاب رسول سے چھلک رہی ہے، اور امامت اور صحابیت کے مراتب کو دیکھنے والے، امامت اور صحابیت کے درجے کو دیکھنے والے آئیں، ذرا مسجد النبی میں دیکھیں
ہیں جب پوری مسجد اصحاب رسول سے چھلک رہی ہے اور ایک مرتبہ امام عادل آ رہا ہے، امام معصوم آ رہا ہے، امام مبین آ رہا ہے، کائنات کی ہدایت کرنے والا آ رہا ہے، نفس رسول آ رہا ہے، زوج بطول آ رہا ہے، حسنین کا بابا آ رہا ہے، اور تاریخ کے کیمرے علی کے ہر قدم پر لگے ہوئے ہیں تاکہ جگہ کا تعین کیا جائے، مقام کا تعین کیا جائے۔ وہ کہ جس نے کہا تھا اگر میں بولوں گا تو تم اس طرح سے کانپو گے جیسے گہرے کنویں میں پڑی ہوئی ڈوروں کی رسیاں کانپتی ہیں، اس لیے کہ تم میرے علم کی گہرائی کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ علی نے مسجد النبی میں قدم رکھا، سب کی نگاہیں علی کے قدموں کی طرف ہیں، اور علی بڑی تیزی کے ساتھ ممبر نبی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور علی نے ممبر کے قریب پہنچ کر پہلا زینہ، دوسرا زینہ، تیسرا زینہ، یہ زینے نہیں عبور کر رہے ہیں کہ گویا علی ان درجوں کو اس طرح سے سر کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، اور اسی جگہ پر اپنے کو جا کر پہنچا دیا۔ یعنی زمانی فاصلے تو ہو سکتے ہیں لیکن نبی اور علی کے مرتبے کے فاصلے کو علی نے اپنے کو وہیں پر پہنچا کر کہ جہاں سے نبی گئے تھے وہیں پر علی بیٹھ گئے۔ صلوات دے محمد والے محمد پر۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، اب ایک مرتبہ علی جب اس جگہ پر گئے جہاں پر نبی بیٹھا کرتے تھے، صحابہ سے بھری ہوئی مسجد ایک مرتبہ کانا پھوسی ہونے لگی اور لوگ آپس میں گفتگو کرنے لگے، لیکن علی نے کہا آج تاریخ کا وہ موقع ہے کہ آج کوئی پھانس دل میں رہنے نہ پائے۔ ایک مرتبہ علی نے ممبر کی بلندی سے ان آپس میں کانا پھوسی کرنے والوں سے، آپس میں بات کرنے والوں سے ایک دم سے ممبر کی بلندی سے کہا کہ کیا ہے اور یہ کیا ہے کہنا تھا جیسے چور رنگے ہاتھوں پکڑا جائے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، ایک دم سے کہنے لگے نہیں کچھ نہیں، لیکن مولا نے کہا نہیں، بتاؤ تم کیا باتیں کر رہے تھے۔ اب بولنا پڑا۔ توجہ کیجئے گا، کہا یا علی ہم لوگ آپس میں یہ گفتگو کر رہے تھے کہ علی کا اگر کسی کا احترام نہ کرتے تو کم سے کم اس جگہ تو جا کر نہ بیٹھتے جہاں پر نبی بیٹھا کرتے تھے۔ شاید مولا علی بھی اسی جملے کے منتظر تھے تاکہ فیصلہ آ جائے کہ نفس رسول ہوتا کون ہے، خلیفہ خدا اور رسول ہوتا کون ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے ممبر کے تختوں پر ہاتھ مار کر کہا ما ہذہ الخشبہ، ان لکڑی کے تختوں کی حیثیت کیا ہے؟ اس لیے کہ جس علی کے قدم دوش رسول پر جا چکے ہوں اگر وہ نبی کی جگہ بیٹھ جائے تو کوئی مقام تعجب نہیں ہے۔ صلوات دے محمد والے محمد۔ صلوات دے محمد والے محمد۔ ہاں عزیزان محترم، یہ ہے مقام امامت جس کا تعین اس طرح سے ہو گیا کہ یہ نفس رسول ہے، یہ نفس خدا ہے۔ ہجرت کی شب بتا رہی ہے کہ خدا نے اس کے نفس کو اپنا نفس بتا دیا، اور مباہلے کا میدان بتا رہا ہے کہ پیغمبر اپنا نفس بنا کر لے گئے ہیں۔ تو جو نفس رسول کی منزل پر ہو وہ نبی کی جگہ سو بھی سکتا ہے، نبی کی جگہ بیٹھ بھی سکتا ہے۔ صلوات دے محمد والے محمد۔ بس عزیزان محترم، یہ مراتب کا فرق اگر آپ کے سامنے آ گیا ہے تو اگر باپ ایسا ہے تو اس کے ہونے والے بیٹے بھی کس منزل پر ہوں گے، اور یقیناً اگر کسی کو بھی عزت پانی ہے تو ان کے ناصروں میں شامل ہو جائے، ان کے مددگاروں میں شامل ہو جائے۔ اور یاد رکھیے گا، شاید میرے مولا نے دعوے حلمن بلند کر کے، یعنی مولا حسین نے کربلا کے میدان میں قیامت تک آنے والوں کے لیے نصرت کا دروازہ کھول دیا۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا کہ دیبل سے یہ کہہ کر مرحبا یا دیبل، مرحبا بکا یا دیبل، اے دیبل مرحبا، استقبال کر رہا ہے امام معصوم، انتا ناصرنا و ماد ہونا، تم تو میرے ناصر ہو، تم تو میری مدح کرنے والے ہو۔ یاد رکھیے گا کہ اگر امام معصوم نے ہمیں یہ اجازت دی ہے کہ تم جب میرا تذکرہ سنو تو یہ کہو کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی عظیم کامیابی پر فائز ہوتے، یہ اجازت دے کر بتایا۔ اور پھر بتایا اگر تم اس وقت کے لشکر میں نہیں تھے
تو اب ذکر کی سعادت حاصل کر کے، ذکر میں شامل ہو کر کے، غم میں شریک ہو کر کے تم میرے ناصر بن سکتے ہو۔ ہاں، یہ مجلس حسین یقیناً انصار حسین اور حسین کے ناصروں میں شامل ہونے کی ایک منزل ہے۔ ہاں، اصحاب حسین کے لیے کل میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ وہ سب سے آخر میں آنے والا حر کہ جس کا مقدر رومال زہرا بنا، حسین کے کسی صحابی کی عظمت کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اس وقت کے عظیم ترین مرجع آیت اللہ وحید خراسانی دامہ ظلہ العالی اصحاب حسین کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شیخ طوسی سے لے کر شیخ انصاری تک، شیخ طوسی وہ نجف کے حوضے کو قائم کرنے والا، اور شیخ انصاری جن کی کتاب آج بھی ٹیکسٹ بک کی صورت میں رسائل اور مقاصد کی شکل میں درس خارج کا جز بنی ہوئی ہے۔ ہاں، یا آخری سطوح کی کتابوں میں کہہ رہے ہیں کہ ان سے لے کر اس وقت تک حسین کی کسی صحابی کی عظمت کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا۔ تو جب ان جیسے علماء اصحاب حسین کی عظمت کا ادراک نہیں کر سکتے تو کوئی نادان اور کوئی ناسمجھ اصحاب حسین کی عظمت کا ادراک کیا کرے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ان کی زیارت میں پتہ ہے کیا ہے؟ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک، اے ابا عبداللہ آپ پر سلام ہو اور ان ارواح پر سلام ہو، ان روحوں پر سلام ہو جنہوں نے آپ کے در پر اپنے کو تحلیل کر دیا، جنہوں نے آپ کے در پہ اپنے کو فنا کر دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، ہاں عزادارو، تو اگر کل میں نے ذکر کیا تھا تو آج اصحاب، اللہ اکبر، جن کے لیے امام معصوم کہتے ہیں، آپ کو پتا ہے امام جعفر صادق کیا کہتے ہیں اصحاب حسین کے لیے؟ السلام علیکم ایھا الربانیون، السلام علیکم یا شیعۃ اللہ انتم خیرت اللہ، اے اللہ کے گروہ والو، اے اللہ کے شیعو، اے منتخب پروردگار جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے، ابا عبداللہ، اور جو خاصت اللہ ہیں، آپ اندازہ کر رہے ہیں، ہاں عزادارو، تو سب سے آخر میں آنے والا اگر اس کی پیشانی پہ رومال زہرا بن رہا ہے تو اگر ان لوگوں کی یہ منزل ہے جن کو حسین جانے کی اجازت دے رہے ہیں، اگر وہ خیرت اللہ ہیں، اگر وہ منتخب پروردگار ہیں، تو اگر ان میں سے کوئی ایسا ہو جس کو خط لکھ کر حسین بلا رہے ہوں، اللہ اکبر، جن کو خط لکھ کر حسین بلا رہے ہوں، آپ سمجھ گئے ہوں گے، ہاں عزیزان محترم، یقیناً بس مجلس اختتام کے باب میں آ گئی، آپ سمجھ گئے۔ ہاں، میں ہمیشہ 5ویں رات میں یعنی 4 محرم کو ذکر کرتا ہوں حسین کے اس بچپن کے دوست کا کہ جس کے لیے آپ سنیں گے، ہاں عزادارو، پیغمبر اسلام مدینے میں اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے ہیں، چند بچے ایک جگہ کھیل رہے ہیں، آیت اللہ وحید کی زبانی یقیناً ایسا عالم ان لفظوں کو دہرا رہا ہے کہ ایک مرتبہ رسول 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے اور ان بچوں میں سے ایک بچے کو اٹھا کر اپنے زانو پر بٹھایا اور اس کو بوسے دینا شروع کیے، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، بلکہ متعدد دفعہ۔ اصحاب رسول نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس بچے کی خصوصیت کیا ہے؟ کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ یہ بچہ میرے حسین کے قدموں کی خاک اپنے چہرے پر لگا رہا تھا، اپنی آنکھوں میں لگا رہا تھا، یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا محبوب ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، محبوب خدا جسے اپنا حبیب کہے، جو محبوب خدا کا محبوب ہو، کہ یہ حسین کی وجہ سے مجھے عزیز ہے، کہ ابھی رسالت مآب اپنے اصحاب کو
کو بتا رہے تھے کہ ادھر سے جبریل یہ پیغام لے کر آئے کہ یا رسول اللہ یہ وہ بچہ ہے جو کربلا میں آپ کے حسین جزاکم ربکم ہاذا دارو یہ ہیں جناب حبیب ابن مظاہر، اللہ اکبر کہ جن کو حسین ابن علی نے پتا ہے خط کیسے لکھا ہے، اور یہ خط کے الفاظ میں نے خود دیکھا ہے جناب حبیب ابن مظاہر کی زری پر لکھے ہوئے ہیں کہ من الحسین ابن علی ابن ابی طالب الی الرجل فقی حبیب ابن مظاہر، حسین ابن علی کی طرف سے رجل فقی حبیب ابن مظاہر کی طرف، یا حبیب فانت تعلم قرابتنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وانت عارف بنا من غیرک، اے حبیب تم تو جانتے ہو کہ رسول اللہ سے میری کیا قرابت ہے اور تم غیروں سے زیادہ میری اس نسبت کو جانتے ہو، وانت ذو شیما وغیرہ، اور تم تو صاحب غیرت ہو، تم تو صاحب جرت ہو، دیکھو تم اپنی جان قربان کرنے میں میرے اوپر کوئی بخل نہ کرنا، اور رسول خدا ہمارے جد تمہیں قیامت میں اس کا اجر دیں گے۔ ہاں آزادارو یہ حسین نے خط کیوں لکھا؟ اس لیے کہ چوتھی محرم سے لشکر پر لشکر آ رہے تھے، کبھی خولی کا لشکر آتا ہے، کبھی شمر کا لشکر آتا ہے، کبھی پسر سعد کا لشکر آتا ہے، اور کربلا کی زمین گھوڑوں کی ٹاپوں سے دہل جاتی ہے۔ جناب زینب فضہ کو بھیج کر پوچھواتی ہیں کہ جا کر کے پوچھو اب کس کا لشکر آیا، اب کس کا لشکر آیا۔ ہاں آزادارو فضہ جا کر کے لشکر یزید کے آنے والے لشکروں اور اس کے سرداروں کا پتہ دیتی ہے، لیکن حسین کی بہن کہتی ہے کہ یزید کے مدد کرنے والے تو ہیں، پسر سعد کے مدد کرنے والے تو ہیں، لیکن میرے بھائی حسین کا کوئی ناصر نہیں ہے۔ شاید زینب کی تسلی کے لیے امام حسین نے خط لکھا ہے۔ ہاں آزادارو جناب حبیب ابن مظاہر تک حسین ابن علی کا خط پہنچا ہے، اور حبیب ابھی کھانے پر تھے، دسترخوان پہ تھے، لقمہ گلوگیر ہوا، کہا لگتا ہے کہ کوئی آیا چاہتا ہے۔ ہاں آزادارو ایک مرتبہ دق الباب ہوا، انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، جناب حبیب ابن مظاہر نکل کر آئے۔ ہاں آزادارو حسین ابن علی کا خط لکھا، دیکھا، پڑھتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں۔ ہاں آزادارو زوجہ اور شوہر میں یہ گفتگو کیا ہوئی آپ مختلف مجلسوں میں سنیں گے، لیکن مجھ سے تو اتنا سنیے، ایک گھوڑے کے ساتھ اپنے غلام کو بھیجا، کہا فلاں مقام پر تم میرا انتظار کرنا۔ غلام گیا ہے، کوفے کی فضا ہموار نہیں ہے، پہنچنے میں تاخیر ہوئی تو جانور رونے لگا، اور غلام نے کہا کہ اگر آقا نے آنے میں تاخیر کی تو میں چلوں گا مدد کے لیے۔ ہاں آزادارو جناب حبیب ابن مظاہر نے سن لیا، آسمان کا رخ کیا، کہا میرے مولا پہ کون سا وقت آ گیا کہ غلام نصرت کے لیے اللہ اکبر حبیب چلے۔ کوفے کی طرف سے گرد نمودار ہوئی، حسین نے اپنے اصحاب کو بھیجا، عباس و علی اکبر کو بھیجا۔ اب جب نعرہ تکبیر کے حصار میں حبیب خیمے کے قریب پہنچے، جناب زینب نے کہا فضہ جا کر کے خبر تو لے کر آ۔ ہاں آزادارو جناب فضہ آئی، پتا چلا بچپن کا دوست حبیب آیا ہے، جا کر خبر دی، مبارک ہو حسین کا ناصر آیا، کہا جا کر میرا سلام۔ فضہ نے آ کر سلام کہا، حبیب نے امامہ پھینک دیا، کہا یہ موقع آ گیا، میں کہوں گا حبیب ابھی تو تڑپ گئے، لیکن عصر عاشور کے وقت تمہارا یہ مولا تنہا ہوگا، پکار رہا ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ واہ حسینہ واہ مظلومہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ حبیب آ جاؤ، 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 حبیب آ جاؤ۔ حسین تم کو بلاتا ہے کربلا، حبیب آ جاؤ، حبیب آ جاؤ، حبیب آ جاؤ، حبیب آ جاؤ۔ تیرا ہے نرغے میں آدا کے فاطمہ کا
پہ سر، عجیب وقت گئے مجھ پر، مدد کرو آ کر، تمہیں پکار رہا ہے یہ دل میرا، حبیب آ جاؤ، حبیب آ جاؤ، حبیب آ جاؤ، حبیب آ جاؤ، تمہیں بلاتا ہوں نصرت کو، تم چلے آؤ، جناب فاطمہ زہرا کی تم دعا پاؤ، کہ دے رہا ہوں میں غلم کی اب صدا، حبیب آ جاؤ، حبیب آ جاؤ، حبیب آ جاؤ، حبیب آ جاؤ، جو میں نے طفلی میں نانا سے تھا کیا وعدہ، وہ وعدہ اپنا نبھانے میں کربلا آیا، اکیلا دشت میں تنہا ہوں میں کھڑا، حبیب آ جاؤ، حبیب آ جاؤ، حبیب آ جاؤ، حبیب آ جاؤ، اے ساتھ زینب کلثوم اور علی اصغر، سکینہ قاسم و عباس اور علی اکبر، کہ غم کو گھیرے گئے مقتل میں اشکیا، حبیب آ جاؤ، حبیب آ جاؤ، حبیب آ جاؤ، حبیب آ جاؤ، کنارے نہر کے پیاسا رہے گا کنبہ میرا، نہ ایک قطرہ بھی پانی کا کوئی پائے گا، حسین پہ ہے کڑا وقت نینوا، حبیب آ جاؤ، حبیب آ جاؤ، حبیب آ جاؤ، حبیب آ جاؤ، جو تم نہ آئے تو یہ کربلا ادھوری ہے، تمہارا آنا یہاں پر بہت ضروری ہے، نبی کے دین کی نصرت کو کربلا آؤ، حبیب آ جاؤ، حبیب آ جاؤ، حبیب آ جاؤ، حبیب آ جاؤ، بہت قریب ہے اب مجھ سے یوم عاشورا، میں اپنا دین بچانے کو سر کٹاؤں گا، کہ مجھ پہ ہونے کو ہے ظلم اور جفا، حبیب آ جاؤ، حبیب آ جاؤ، حبیب آ جاؤ، حبیب آ جاؤ، جری حسین کا خط جب حبیب نے پایا، تڑپ کے زوجہ سے رو رو کے
بس یہ فرمایا میں جا رہا ہوں کہ آقا نے دی صدا آؤ حبیب آ جاؤ حبیب آ جاؤ حبیب آ جاؤ حبیب آ جاؤ میرے حسین میری گود میں آؤ آؤ میرے حسین میری گود میں آؤ آؤ میرے حسین میری گود میں آؤ واری گئے تم ہو میرے جیون کی کمائی دیتی ہے دعا تم کو کہ امت کی ستائی رب خیر کرے دیکھو نہ تم آب لپائی اماں کے کری آؤ نہ اب دیر لگاؤ میں تم کو بلاتی ہوں نہ تم عشق بہاؤ آؤ میرے حسین میری گود میں آؤ آؤ میرے حسین میری گود میں آؤ جو میں نے مصائب سہے دن پر جو گزرتے بیٹا سب دن شب کی سیاہی میں بدلتے کہ صدمے کسی سے کہیں برداشت نہ ہوتے تم حوصلہ میرا میری زینب کو سکھاؤ میں تم کو بلاتی ہوں نہ تم عشق بہاؤ آؤ میرے حسین میری گود میں آؤ آؤ میرے حسین میری گود میں آؤ بچوں پہ جب آفت کی گھڑی تھی سر مقتل بقیے سے چلی آئیں تھی زہرا سر مقتل تھیں بیویاں جب خیموں میں صدمات سے بے کل شہ کہتے تھے مادے کے لو وعدے کا نبھاؤ میں تم کو بلاتی ہوں نہ تم عشق بہاؤ آؤ میرے حسین میری گود میں آؤ آؤ میرے حسین میری گود میں آؤ زینب میرا سر کٹتا نہیں دیکھ سکے گی گھوڑے سے میرا گرنا نہیں دیکھ سکے گی ماں جائی میرا لاشا نہیں دیکھ سکے گی زینب پر خیمہ پہ گئے ماں اس کو ہٹاؤ میں تم کو بلاتی ہوں نہ تم عشق بہاؤ آؤ میرے حسین میری گود میں آؤ آؤ میرے حسین میری گود میں آؤ ماں بن دے کفن توڑ کے مجھ کو تھا بلایا میں بھی یوں گی بلواؤں
کا یہ تھا میرا وعدہ، وعدے کے وفا کرنے کا اب وقت گئے آیا۔ اماں میں بلاتا ہوں میرے لاش پہ آؤ، میں تم کو بلاتی ہوں نہ تم عرش بہاؤ، آؤ میرے حسین میری گود میں آؤ، آؤ میرے حسین میری گود میں آؤ۔ اللهم صل